السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں عاصم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں جس میڈیسن کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اس کا نیم ہے فلیجل ٹیبلٹ۔ پاکستان کے اندر یہ ٹیبلٹ بہت ہی زیادہ استعمال کروائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے استعمال کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ اس کے فائدے، اس کے نقصانات اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے، یہ سب کی سب انفارمیشن میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اور گزارش کے نئے لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ تو برانڈ نیم ہے اس کا فلیجل، سنوفی فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے۔ اب اس میں جو دوا شامل ہے وہ ہے میٹرونیڈازول 400 mg۔ میٹرونیڈازول بیسیکلی ایک اینٹی بایوٹک اور اینٹی پروٹوزول پراپرٹی رکھنے والی دوا ہے۔ اس کا استعمال مختلف اینیروبک بیکٹیریاز کے خلاف اور پیراسائٹک انفیکشنز کے خلاف کروایا جاتا ہے۔ اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے وہ پیٹ سے ریلیٹڈ ہی ہیں، یعنی پیٹ خراب کا مسئلہ، اس کی وجہ کوئی بیکٹیریل یا پیراسائٹک انفیکشن بن سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، لوز موشن، ڈائریا، واٹری سٹول یا ڈیسینٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ آپ کو ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے اور بعض اوقات آپ کو تیز بخار بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں شدید دردیں، پیٹ میں شدید درد، الٹی متلی کی کیفیت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیات میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے پیٹ کے اس مسئلے کو درست کرنے کے لیے، اور بعض اوقات آپ کو فلیجل کی ڈرپ بھی لگائی جاتی ہے تو اس میں اس کا زیادہ استعمال کروایا جاتا ہے۔ لیکن لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ اس کا استعمال صرف پیٹ کے ریلیٹڈ مسائل میں ہی کروایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اکثر مریض کسی اور مسئلے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بعض اوقات ڈاکٹرز ان کو فلیجل پرسکرائب کر دیتے ہیں تو مریض پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا تو پیٹ خراب ہے ہی نہیں، مجھے تو لوز موشن نہیں ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو یہ کیوں لکھ دی ہے ڈاکٹر نے۔ تو یہ اور بھی بہت سارے مسائل میں یوز ہوتی ہے، یعنی ڈینٹل انفیکشن میں، دانت ڈاڑھ کے مسائل میں، اسپیشلی مسوڑے کے اوپر ایک پس کی پھنسی سی بن جاتی ہے، اس میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے دوسرے اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ملا کے تاکہ اس کو ٹریٹ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر بعض اوقات آپ کے منہ میں السر ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی ڈینٹل سرجری ہوتی ہے، یعنی آپ کی دانت داڑھ کی سرجری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے منہ میں زخم ہے تو اس کو بھی انفیکشن سے بچانے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، یا اگر زخم میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سرجری ہوئی ہے اسپیشل سی سیکشن میں، جب عورتوں کے بچوں کے لیے آپریٹ ہوتا ہے، اس میں جو کٹ لگایا جاتا ہے تو آپریشن کے بعد مریض کو دوسری ادویات کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ وہ جو زخم ہے وہ خراب نہ ہو اور کوئی انفیکشن نہ ہو، یا آپ کے ابڈومینل انفیکشن یعنی کہ پیٹ کے انفیکشن، آنتوں کے انفیکشن اور سکن کے انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ہڈی کا انفیکشن ہو جاتا ہے، سکن کا انفیکشن ہو جاتا ہے، آپ کو جوائنٹ کا کوئی مخصوص انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی بعض اوقات ڈاکٹرز اس کا استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ایچ پیلوری کے ٹریٹمنٹ میں بھی کروایا جا سکتا ہے۔ ایچ پیلوری ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو آپ کے معدے اور نظام ہضم کو متاثر کرتا ہے تو اس میں بھی دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر کومبو میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال لیور ابسیس یا لنگز ابسیس میں بھی کروایا جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پھیپھڑوں میں یا جگر میں ریشے کی گلٹی سے بن جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین میں اکثر ویجینل انفیکشن ہو جاتا ہے، بہت عام ہے، تو ویجینل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس میں بھی بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زنانہ اور مردانہ مسائل مختلف طرح کے، یعنی یو ٹی آئی یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں بعض اوقات اس کا استعمال کروایا جاتا ہے، اور بعض اوقات ریپروڈکٹیو سسٹم کا ریلیٹڈ یا گائنی کے ریلیٹڈ خواتین کو کوئی مسئلے ہوں تو ان انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن میں اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی۔ تو اس میں آپ کو سر درد ہو سکتا ہے، الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے، منہ کا ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے، میٹیلک سا ٹیسٹ آپ کے منہ کا ہو جاتا ہے، زبان بد ذائقہ سی ہو جاتی ہے، اگر آپ الرجک ہوں تو آپ کو کوئی الرجک ریاکشن دانوں کی شکل میں، ریش کی شکل میں یا خارش کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ افراد میں کانسٹیپیشن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی۔ تو دودھ پلانے والی ماؤں میں بالکل سیف ہے، استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین میں فرسٹ ٹرائمیسٹر یعنی کہ پہلے 3 ماہ کا جو دورانیہ ہے اس میں استعمال نہیں کی جاتی، باقی کے 6 ماہ بھی آپ نے خود سے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا۔ ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں پریگننسی کے دوران سیلف میڈیکیشن یعنی خود سے ادویات
ادویات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ڈوزز کی بات کی جائے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن پہ، آپ کی ایج پہ اور آپ کی باڈی ویٹ پہ، یا آپ کس مسئلے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس حساب سے اس کی ڈوزز اور دورانی کا ڈفرنس بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ کچھ مسائل میں 5 دن، کچھ میں 1 ہفتہ اور کچھ میں 2 ہفتے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ 5 دن سے لے کر 2 ہفتے تک اس کا استعمال کا دورانیہ ہو سکتا ہے۔ عمومی خوراک کی بات کی جائے تو 400 mg والی ایک گولی صبح شام 1 گلاس پانی کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سب معلومات تھی فلیجل کے ریلیٹڈ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ریلیٹڈ مسائل میں اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔